قفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، قرآن پاک کا درس سورہ بقرہ کے 10 رکوع ہو گئے تھے اور 86 آیت مقدسہ۔ گزشتہ رکوع میں بنی اسرائیل سے جو پختہ عہد لیے گئے ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ پھر کل ہم نے جو درس کیا کہ ان سے یہ باتوں کا وہ لیا گیا کہ اپنوں کو مت قتل کرو اور انہیں گھروں سے نہ نکالو، اور اپنوں کے خلاف دشمن سے مل کر انہیں نہ وہ ذلیل کرو، اور اگر یہ کسی کے ہاتھ دشمن کے ہاتھ اپنے یعنی مسلمان گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑا دیا کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ چھڑانے پر عمل کیا، باقی سب کا وہ رکھا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ غلط طریقہ ہے، کتاب کے بعض احکام کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا، یہ طریقہ جن میں آ جائے گا تو وہ دنیا میں رسوا ہوں گے اور آخرت میں ان کے لیے سخت سزا ہے، اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے، اور ان سے عذاب میں تخفیف نہ کی جائے گی نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آج کے درس میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، توریت بڑی مقدس کتاب ہے، اور وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسی توریت کی تبلیغ کے لیے ہم نے پے در پے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ کتنے؟ 4000 انبیاء کا ذکر آتا ہے کہ وہ اسی توریت کی تبلیغ کرتے رہے، جو شریعت موسوی کے محافظ اور توریت کے احکام کو جاری کرتے تھے، کیونکہ پیارے عقائد و جان علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے اور نہ امکان ہے، اس لیے حفاظت کا یہ کام علماء اسلام کے سپرد ہے، اور الحمدللہ کہ علماء نے کامل طور پر یہ فریضہ ادا کیا۔ اسی لیے عقائد و جہان نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ اب یہ ذمہ داری ان کی ہے کہ وہ اسی قرآن پاک کی تبلیغ کریں گے اور لوگوں تک، کیونکہ انبیاء تو اب نہیں آئیں گے۔ خاتم النبیین وہ جلوہ آخر میں تشریف لائے، تو فرمایا اس کے بعد ہم نے رسول بھیجے، اور وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلے روشن دلائل معجزات عطا کیے، نشانیاں عطا فرمائی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے پاکیزہ روح یعنی جبریل سے ان کی مدد فرمائی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، اے بنی اسرائیل، جب بھی کوئی نبی ان احکام کو اللہ کے طرف سے لے کر آیا جو تمہیں پسند نہ تھے، جو تمہارے نفس تمہارے جی ان کو پسند نہیں کرتے، تو تم نے کیا کر دیا؟ استکبرتم، تم نے ان سے تکبر کیا، تم نے ان سے تکبر کیا، اور فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آئے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، اللہ کا نبی جو بھی حکم سنائے یہ مطلق ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، بس اس میں یہ نہیں کہ تم پہلے چھان بین کرو، یہ اختیارات نہیں ہیں۔ علماء اگر اختلاف کرتے ہیں وہ اپنی جگہ کہ بھئی اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے، اس حدیث کا یہ نہیں ہے، جیسے ان کو حق ہے، لیکن اس وجہ سے کہ نہیں یہ تو مشکل ہے اور یہ ہم نہیں مانتے، یہ کفر ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل نے جو بھی انبیاء آتے تھے یہ ان کے احکاموں کو جو ان کو پسند ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اس کو ٹھکرا دیتے تھے۔ تو ایک گروہ انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا اور ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ اور فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ تو
تو یہ ان کا کردار تھا، اس سے بڑھ کر کون سا فساد ہو سکتا ہے؟ تو رب نے فرمایا اور انہوں نے کہا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، جب انہیں کہا گیا کہ دیکھیں یہ دین سنو، یہ قرآن پاک سنو، تو کہتے نہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، یہ بھر چکے ہیں، علوم سے بھر چکے ہیں، بس ان میں اب اور جگہ نہیں ہے۔ ایک چیز بھر جاتی ہے نا، اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اب انہوں نے خرافات کہے، اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں ایسے نہیں ہے، ان کے دلوں پر پردے پڑے ہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے، تو اس لیے بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ جب وہ انسان ایک کردار ایسے کرتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے نبی کے نافرمانی ہے، گناہ میں کا ارتکاب کرتا ہے، پھر یہ انسان نیکیوں سے دور ہوتا جاتا ہے اور گناہوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ گناہوں پر کیا ہوتا ہے؟ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ان کے اس کردار کی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ اب جب بھی گناہ میں مبتلا ہو گئے تو دیکھ لینا کہ یہ ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کی طرف انسان کو اور مزید چھالیاں کھا لیا، پھر آگے جا کے سگریٹ پی لیا، پھر نسوار کھا لیا، پھر چلتے چلتے آخر کار چرس پی لیا، پھر اور شراب، اللہ کی پناہ، پھر وہ ہیروئن وغیرہ میں، پھر آخر کار وہ ہیروئنی بن گیا۔ لیکن ابتدا اس کے بہت چھوٹے حصے ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو یہ جتنے انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بھی ان کے گناہوں کا رزلٹ، نافرمانیوں کا رزلٹ کہ اتنے دور ہو گئے۔ اللہ گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ جتنے نیکیاں کرو گے مزید نیکیاں آسان ہوتی جائیں گی، اور جس قدر گناہوں کے طرف بڑھو گے نیکیاں مشکل اور گناہ پھر آسان ہوتے جائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کتاب آئی، اللہ کی طرف سے ایسی کتاب مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی تھی ان کے جو ان کے پاس توریت اور انجیل، قرآن پاک نے دونوں کی تصدیق کی۔ یہ کتاب تو مصدق ہے، ہاں تصدیق فرمانے کہ یہ معنی ہے کہ قرآن ان تمام کتابوں کو، توریت، انجیل وغیرہ کو سچا کر دیا، کیونکہ ان کتب نے قرآن کی آمد کی خبر دی تھی، قرآن کے آنے سے وہ خبریں سچی ہو گئی۔ یا یہ معنی ہے کہ قرآن نے ان سب کتب کو سچا کہا، یا یہ معنی ہے کہ قرآن نے ان سب کتب کو دنیا سے سچا کہلوایا۔ اگر قرآن ان کتب کی تصدیق نہ کرتا تو کوئی انہیں جانتا بھی نہیں۔ جیسے قرآن پاک میں جن انبیاء کا ذکر نہیں ہے ہم نہیں جانتے، تو جن کا ذکر ہو ان کو ہم جانتے ہیں۔ تو اس کتاب نے تو تمہارے کتابوں کی تصدیق کی، اور حال یہ ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ بنی قریظہ، اس کا شان نزول، جب کفار اہل کتاب مشرکین سے جنگ کرتے، اوس اور خزرج مشرک تھے، تو حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے دعائے نصرت کرتے تھے کہ یا اللہ اس نبی کے صدقے جو آخری زمانے میں جلوہ گر ہوگا، ان کے طفیل ہمیں کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو ان کے طفیل ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ یستفتحون، جلالین لکھتا ہے یستنصرون علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے اس نبی کی طفیل، اور جب وہ تشریف لے آئے تو یہ ان کے منکر ہو گئے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کی وسیلہ سے دعا قرآن سے ثابت ہے۔ وسیلہ تو مانتے ہو نا، اور وسیلہ نہیں مانتے، وسیلہ مانتے، جو 35 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور جو 103 نمبر آیت ہے ولا وسیلۃ، ایک اونٹنی تھی اس کو یا جانور کے، اس کو وہ ذبح بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے، بولا ہم وسیلہ نہیں مانتے، وسیلہ مانتے۔ تو وسیلہ پھر ایسے کوئی نہیں ہے کہ وہ مطلقاً وسیلے کا انکار کرے، ایسے کوئی نہیں ہے۔ دوسرے ہیں اہل سنت جماعت سے ہٹ کر، وہ صرف کہتے ہیں وسیلہ نماز ہے یا روزہ ہے
یا زکوٰۃ ہے وغیرہ، لیکن ذوات فاضلہ کو نہیں مانتے، ذوات فاضلہ سے وسیلہ نہیں مانتے، حالانکہ نیک لوگوں کا وسیلہ جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ان کا اس بات موجود ہے۔ آپ اپنے نماز کو اللہ کے قرب کا وسیلہ مانتے اور نبی کے وسیلے کو یا ولی کے وسیلے کو نہیں مانتے، عجیب افسوس کی بات ہے۔ مقصود تو دونوں نہیں ہے نا، وسیلہ ہے نا اللہ کو راضی کرنے کا۔ تو ہم اہل سنت و جماعت وسیلہ خواہ عبادت ہو، اعمال صالحہ ہو یا ذوات فاضلہ ہو، تو یہ اپنی جگہ ایک موضوع انشاءاللہ کبھی اس پر لمبی تقریر کریں گے حدیثوں کی روشنی میں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب آئے وہ نبی جن کو یہ جانتے تھے ان کا کفر کیا۔ یا ما آیا، ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، من عرفو نہیں فرمایا، کیونکہ نبی کے اوصافوں سے جانتے تھے کہ ان کے یہ اوصاف توریت میں اوصاف جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ذوی العقول نہیں ہوتے۔ صفت وہاں ہے نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاء، بعض کہتے کہ دیکھیں عورت میں عقل کا، میں نے بولا نہیں بھائی، کہتے وہ اس عورت سے نکاح کرو جن کے صفات میں قبول و صفات جو ہے نا وہ غیر ذوی العقول ہے، اس کے لیے ماں کا کلمہ آتا ہے اور ذوی العقول کے لیے من کا آتا ہے۔ تو ان صفات سے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تو پھر ان کا انکار کر بیٹھے، کیونکہ ان کی دکانداری خراب ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے جو مرید بنائے تھے، انہوں نے دیکھا یار یہ تو ہمارے پورے نذرانے چلے جائیں گے، پھر تو ان کے پیچھے چلنے ہوں گا۔ تو اب انہوں نے تو بڑا، جہاں بھی خرافات ہوتے ہیں نا وہاں علماء حقانین ربانین جاتے ہیں تو ان لوگوں کو بڑی فکر ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی جعلی لوگ ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے لوگوں کو پھنسایا ہوا، ارے نماز چھوڑو یار بس، ہاں عید کی نماز پڑھ لی، جمعہ کی پڑھ لی، کبھی کبھی کلمہ پڑھ لیے، بس کافی ہے نا، بس ڈھول ڈماکے مچاتے رہو اور بس اور بس بازار گرم کیا۔ ارے کیوں مشکلات کیوں پیدا کرتے ہو؟ اب علماء جائیں گے تو لازمی رد کریں گے کہ یہ کون سا دین ہے بھائی، ہاں جس میں پردہ بھی گیا، 5 وقت کی نماز بھی گئی، یہ سب اب کوئی پتہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال وہ اہل سنت و جماعت سے متعلق نہیں ہوتے، ایسے لوگوں نے دھبا لگا رکھے کہ اہل سنت و جماعت خرافاتوں سے دور ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ عورتوں کے بیچ میں بیٹھنا اور سگریٹ پینا اور نشے تماشے کرنا اور پھر نام لگاوے اہل سنت، اس کو پتہ ہی نہیں اہل سنت جماعت کس کو کہتے ہیں۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کافر دور ہیں اور ضرور ہیں۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے وہ جو جن کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کیا۔ بہت بری چیز کے بدلے انہوں نے اپنے اپنوں کو خرید کے، وہ کیا ہے؟ دنیا لے کر اور ادھر جو ہے نا جہنم لے لیا۔ اور وہ ان تفسیر بتا رہے ان وہ یہ کہ یکفر، یہ کفر کرتے ہیں، بما انزل اللہ بغیاً، اس پر جو اللہ نے اتارا، کس کی وجہ سے؟ ضد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے۔ اور وہ بات یہ مزید تفسیر ہے، ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادہ، بنی اسرائیل نے یہ سوچا کہ خاتم النبیین ہمارے اندر مبعوث ہوگا اور یہ تاج ان کے سر پہ رہے گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں۔ کیوں انہوں نے یہ ضد اور یہ انکار کیوں کیا انہوں نے؟ کہ وہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اتارا اپنے فضل سے جس پر اللہ نے چاہا اپنے بندوں میں سے، اور وہ بنو اسماعیل میں نبی مبعوث کیا، خاتم النبیین، اور انکار کرنے لگے۔ انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ لسانیت ہو، پھر قواریت ہو، عصبیت ہو۔ اب یہ دین سے یہ چیزیں دور ہوتی ہیں، جب انسان دین سے دور ہوتا ہے ان پر یہ چیزیں پھر
حاوی ہو جاتی. کیا ہو جاتی ہے؟ آج کل آپ مسلمانوں میں دیکھیں کتنے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کہلاتا ہے، لیکن جب منگنی ہو، رشتہ داری ہو، کوئی کام ہو، پھر اپنے کنبے کو، اپنے برادری کو رسول اللہ کی پیاری سنت اور شریعت پر مقدم رکھتا ہے. تو کیا یہ قبر میں پاس ہو جائے گا؟ کوئی آسان کام ہے؟ ارے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، ان کی شریعت کے سامنے اپنی ہستی کو مٹا دو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو نے اپنے انا کے مسئلوں کو اتنا بڑا بنایا. اب یہ آج کل ایک اور وبا پھیلی ہوئی ہے کراچی میں. ایک اور مثال، اب کسی جگہ امام چاہیے نا، یوں دیکھیں گے یہ سریکی ہے، نہیں سریکی نہیں چاہیے. انا للہ و انا الیہ، کہ یہ رسول اللہ کا امتی نہیں ہے؟ کیا انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا؟ حافظ قرآن ہے، ایک عالم دین ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ کہتے نہیں انا للہ. علماء کو اس چیز پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کون سا طریقہ شروع ہو گیا. میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ، میں خود سریکی تو نہیں ہوں، لیکن سب سے زیادہ قرآن کی خدمت کرنے والے سریکیوں کو پایا، سب سے زیادہ حافظ. اور آج لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا رسول اللہ کی امت نہیں ہے؟ نہیں وہ سریکی نہیں چاہیے. کیوں؟ وجہ نہیں، بس وہ ہمیں جو نا فلاں چاہیے. واہ 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 واہ، یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا تو کوئی بھی ہو بھائی. ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اپنا بھائیو، لیکن قرآن پاک ہم اس لیے پڑھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری محبت کن کے پاس ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر و ظالم و محبت فرماتا ہے، لا يحب الظالمین. یہ تو محبت نہیں کرتا معتدین. لیکن متقین پرہیزگار اللہ ان سے محبت کرتے اور اب نفرت کرتے. یہ کون سا اسلام ہے تیرا؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے پاس نہیں بیٹھتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انہیں جن کے اندر یہ بیماریاں ہیں. قبر میں جا کے پھر ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور فرماتا ہے جب انہوں نے رسول اللہ سے عناد کیا کہ بنو اسرائیل اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کیوں نہیں آئے، تو رب فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے. ادھر عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہوئے، ادھر رسول اللہ کے غضب در غضب میں لپیٹ اللہ کے غضب میں آ گئے. بھائی اللہ جن کا انتخاب کر لے، تم ہوتے کون ہو؟ اللہ کی مرضی، جس کا انتخاب کر لے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، تمہارا ایمان قبول نہیں ہے، جو تم کلمہ پڑھتے ہو یہ قبول نہیں ہے. کلمے کے کچھ شرائط ہیں، نماز کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، ہاں حج کے شرائط ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے شرائط ہوتے ہیں. ان شرائطوں پر پورا اترنا ضروری ہے. پیارے آقا دو جان نے جیسے بتا اس انداز سے، اور پھر صحابہ نے اس پر عمل کیا. کیا کہتے ہیں کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا قرآن، ہاں پیارے نبی آخر زمان پر. قالو کہتے ہیں نؤمن، ایمان لاتے ہیں بما انزل علینا، جو ہم پر نازل کیا گیا. عیسائی کہتے ہیں ہم انجیل کو مانتے، اس کے علاوہ نہیں. اور یہودی کیا کہتے تھے؟ توریت کو مانتے، اس کے علاوہ نہیں. وَيَكْفُرُونَ، اور یہ کفر کرتے ہیں بما وراءہ، جو ان کے علاوہ ہیں. رب نے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، ان کے علاوہ بھی حق ہے، سچ ہے. مصدقا لما معہم، اور وہ حق ہے ان کے پاس والی کی تصدیق فرماتا ہے جو ان کے پاس ہے. قرآن توریت کی بھی تصدیق کرتا ہے اور مصدق ہے ان کا، اور انجیل کی بھی.
اب آگے اللہ تعالیٰ اس کو، اب یہ جو بات کہتے ہیں نا، اس میں کہتے ہیں اس دعوے میں جھوٹے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا کیا اس کے، ہم تو اس پر ایمان لاتے جو ہم پر اتارا گیا. رب فرماتے یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی. دیکھیں اب کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا. قل آپ فرما دیے ذرا کہ یہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا، تو فلما پھر کیوں تقتلون تم قتل کرتے تھے انبیاء اللہ کے انبیاء کو، من قبل اس قرآن کے آمد سے پہلے کتنے نبیوں کو تم نے شہید کیا بتاؤ. توریت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انبیاء کو شہید کرو، توریت کا ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ تم انبیاء کو شہید کرو، اس میں تھا. تو پتہ چلا ادھر بھی جھوٹ ادھر بھی جھوٹ، تمہارا پھول کھل گیا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ ہی ملا نہ. ان کنتم مؤمنین، اگر تم اس کتاب پر ایمان رکھتے تو بتاؤ ذرا. تو معلوم ہوا کہ پیغمبر کو قتل کرنا یا ان کی اہانت کرنا کفر ہے. انبیاء کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے، کیونکہ موجودہ بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کو شہید نہ کیا تھا، مگر چونکہ وہ قاتلین کے اس حرکت سے راضی تھے اور قاتلین کو عظمت سے یاد کرتے تھے، لہذا انہیں بھی قاتلوں میں شامل کیا گیا. جو کسی عمل سے راضی ہو گیا وہ اس عمل میں شامل ہو گیا. برے اعمالوں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے نا، اور اس سے راضی بھی نہیں ہونا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ یہودی بڑے فراڈی جھوٹے ہیں، کیونکہ اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام روشن دلائل لے کر آئے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، توریت کے آنے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود، یا معجزات کو دیکھنے کے بعد، کہ توریت نہیں ہے تو معجزات تو دکھائے نا. انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی توریت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور انہوں نے اس کے بعد بچڑے کو وہ سامری نے بنایا اور ان کے ارد گرد گھومنے لگے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. یعنی مکہ، مقصد یہ ہے کہ تم وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، یہاں ایسے تمہاری مکاری ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا تم سے، اور رفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے طور کو تمہارے سروں پر اٹھایا، کہ تم نے جب انکار کیا تو کہتا اس کے لانے ایمان کے بعد طرح طرح کے خرافات کیے. تو بولا آپ بتاؤ، کیونکہ مرتد پر جبر کیا جائے گا. لا اکراہ فی الدین، وہ ویسے اگر کوئی کافر ہے کلمہ نہیں پڑھتا تو اس پر جبر لا اکراہ فی الدین ہے نا، لیکن اگر وہ مسلمان کافر ہوگا تو اب مرتد پر ہوگا. خودو، ہم نے حکم دیا، لو ما آتیناکم بقوہ، جو ہم تمہیں دیتے ہیں اللہ کا کتاب مضبوطی سے، اعتقادی نظریاتی اور عملی میدان میں مضبوط رہو. واسمعوا، اور سنو ان کے احکام اور قبول کرو. قبولیت کی سماع مراد ہے. انہوں نے قالوا سمعنا، بظاہر انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے سنا، اور دلوں میں کیا کہا؟ وعصینا، نہیں مانیں گے، نہیں کریں گے. اب دل تو اندر ہوتا ہے نا، انسان ظاہر سر ہلانے سے کچھ نہیں ہوتا، کہ اندر اس کا ضمیر کیا کہہ رہے، تو ان کے ضمیر یہ قبول نہیں کرتے تھے. اللہ تو انسان کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے. اللہ فرماتے وہ اشربو، اور رچ رہا تھا اور بس گیا تھا ان کے دلوں میں کیا؟ بچڑا ان کے کفر کے سبب سے اتنے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوئے. جن کے اندر کفر ہوتا ہے نا، اور اس قسم کی حرکتیں بھی کر لیتا ہے. کیوں؟ کہ مسلمان جس نے تصدیق قلب سے کلمہ پڑھا، ان کو گناہ کے قریب بھی وہ نہیں جانے دیتا. پھر میں اکثر سمجھاتا رہتا ہوں کہ انسان اگر تم ان عورتوں سے بھی بدکاری کر دو جس کے لیے سے ہمیشہ جو ہے نکاح حرام ہے، تو کلمہ دوبارہ پڑھ، ورنہ تو وہاں تو ماں بہن بیٹی کے سامنے تو شہوت بھی نہیں ہوتی. اور تم اتنا گدھا ہو گیا، جانوروں سے بدتر ہو گیا، تو کلمہ دوبارہ پڑھ. دین سے اتنا دور ہو گیا. کفر کب کیا؟ کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کیا تو اب بچڑے کو بھی معبود بنایا نا. گناہ کی طرف لے جاتی ہے، نشوں کی طرف.
چور چوروں کی طرف لے جاتا ہے، اللہ بچائے۔ قل فرما دیجئے بئس ما یأمرکم، برا ہے وہ، بہت برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے بھی اس کا ایمان، تمہارا ایمان، ان کو تم، وہ تو پھر بہت برا ہے کہ تمہیں بچنے کو بوچھنے کا اگر وہ حکم دے، پھر یہ کیا کون سا ایمان ہے؟ یہ تو بہت برا ہے۔ پھر ایمان تو یہ چیز ہے، وہ ایمان تو کہتے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے، کسی کے سامنے سرب و سجود نہ ہو، خالق اور مالک وہی ہے، اور تمہیں یہ طریقے وہ کیے۔ قل ان کانت لکم، پھر ایک اور بات کہہ رہا، یہ کہتا ہے لن يدخل جنت الا من کان ہودی، جنت ہماری، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب کہہ دو، اگر ہے ان کو کہہ دو، بنی اسرائیل کو، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر جنت خالص، عند اللہ خالص من دون، دوسرے لوگ کوئی جنت نہیں ہے، صرف تم جاؤ گے، تم جنت کے ٹھیکیدار بن رہے ہو، تو چلو موت کی تمنا کر دو۔ جنت میں تو موت کے بعد جانا ہے نا، کہہ دو یا اللہ موت دے دے، چلو کہہ دو۔ اس دن اگر یہ کہہ دیتے نا، ایک یہودی بھی زندہ نہ بچتا، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمان بولا کہہ دو ذرا، تم سچے ہو نا، جنت کے ٹھیکیدار بن رہے ہو نا، ذرا کہہ دو یا اللہ موت دے۔ بھائی تو جنت ہی ہے تو پھر موت آ جائے تو مشکل آسان ہو جائیں گی، جنت میں پہنچ جاؤ گے نا۔ اب وہ کہتے میرا گلشن معمار میں بنگلہ، تو پھر یہاں کیا کرو؟ یہاں تو کبھی لیٹ ہے، کبھی پانی ہے، کبھی نہیں ہے، وہاں جاؤ بنگلے میں بیٹھ جاؤ آرام سے۔ بولے نہیں، پھر پتہ چلا کہ بیچ میں کچھ کالا کالا ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ موت کی تمنا دنیا مصائب سے کرنا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے شوق میں، جنت کی اس میں کہ نعمتوں میں، پھر وہ صحیح ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا، میرے رب نے فرمایا اے محبوب کبھی بھی یہ تمنا نہیں کر پائیں گے تا قیامت۔ کیوں؟ کہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، بما قدمت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے انبیاء کو شہید کرنا، ان ہاتھوں سے ظلم و ستم کرنا، ان کے زبان سے کیا کچھ ان کا کردار ہر کوئی جانتا ہے کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ ورنہ مسلمان جب پکا ہوتا ہے نا تو تحفۃ المومن الموت، پھر اس کے لیے موت گفٹ ہوتی ہے، وہ موت سے گھبراتا نہیں ہے۔ پھر واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اے محبوب آپ ضرور پاؤ گے انہیں، احرص الناس علی حیات، زندگی پر حرص کرنے والے، کیا سب لوگوں سے زیادہ زندگی سے محبت کرنے والے ان یہودیوں کو پاؤ گے، جو جتنا بڑا اللہ تعالیٰ کہ نافرمان ہے اتنا زیادہ وہ موت سے ڈرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میری امتیوں، ایک وقت آنے والا تم بھی موت سے ڈرنے لگو گے، تم بھی دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، پھر دشمن تم پر غالب آ جائے گا۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ موت پر، زندگی پر حریص ہوں گے جنہوں نے شرک کیا، وہ تو بت پرست ہے، اور یہ یہودی ان سے بھی زیادہ موت سے، زندگی سے محبت کریں گے۔ یہ ایمان ہے کہ وہ کافروں سے بھی آگے نکل گئے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا ارے یہ کون سا مسلمان ہے، یہ کون سا اس کا کر رہا ہے، جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی۔ یود چاہتا ہے آدم ایک ان میں سے، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ انہیں 1000 برس جینا مل جائے، زندگی مل جائے، لیکن اے محبوب وما ہوا نہیں یہ عمر بمزحزحہ، انہیں دور کرنے والا، یہ عمر دور کرنے والی، من العذاب، عذاب سے، ان عمر، اگر یہ عمر دیا بھی جائے، 1000 سال جینا مل جائے تو کیا عذاب سے بچ جائیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے نا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ جو کرتا ہے اللہ کے علم ہے۔ فیجازی میں اللہ تعالیٰ جزا اور سزا دے گا، نیکوکاروں کو جنتیں ملیں گی جو مخلص ہیں، اللہ کے بندگی کرنے والے، اللہ کے انبیاء کے طریقوں پر، ان کے لائے ہوئے شریعتوں پر عمل کرنے والے، جو ان کے مخالف، ان کے اناد میں رہے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، اور آخرت تو ہے ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم واقعات پڑھ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ایسا نہ آج ہم بھی دنیا کے محبت میں ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال دیں اور شر و فساد شروع کر دیں، پھر ہمیں دوسرے دیکھ کر بھی شرمائے کہ یہ کون سی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان واقعاتوں کو دیکھ کر اور ان برے راستوں سے، غلط راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی سے سچی محبت نصیب فرما کہ ان کے لائے
شریعت کو سیکھے، سنتوں کو سیکھے، پھر اس کو عملی جامہ پہنائے اور آپس میں محبتیں بانٹنے والے بن جائے۔ کریم اللہ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔